انہی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، تہجدیں پڑھ لیں، صدقے زکوٰۃ دے لیں، سخاوت مشہور ہو جائے آپ کی، ہر سال حج، ہر مہینے عمرہ کرتے رہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاتم النبیین نہیں مانتے تو اللہ کو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جس طرح جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے، اگر جسم میں روح نہیں تو جسم فضول ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا ہونا بھی فرض عین ہے۔ اگر اس عقیدے میں کوئی شک شبہ پڑ جائے تو سمجھ لیں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں۔ لوگوں نے زید بن محمد کہا، فرمایا ادعوہم لآبائہم، یہ زید جس کا بیٹا ہے اسی کے نام کے ساتھ پکارو، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں۔ جس طرح خط کی عبارت مکمل ہونے کے بعد نیچے مہر لگائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مہر لگا دی۔ مہر کے بعد اب کوئی اور تحریر نہیں لکھی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کی نفی کی، مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کا بتایا کہ نہیں ہے، پھر رسالت اور ختم نبوت کا اس بات۔ اب اولاد کا اور ختم نبوت یا رسالت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک ہی آیت میں ان تینوں باتوں کو جمع کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حکم یہ ہے، فرمان یہ ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا ہوتا تو بعد میں کہہ سکتا تھا جس طرح ابراہیم کے بعد ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق نبی ہیں، اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں، یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں، داؤد کے بعد ان کے بیٹے سلیمان نبی ہیں، زکریا کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ نبی ہیں۔
میں بھی اپنے باپ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں۔ کائنات کے رب نے دروازہ بند کر دیا، نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پکارے گا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہا تو وہ بھی رستہ بند کر دیا، فرمایا ادعوہم لآبائہم، جس کا ہے اسی کے نام کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھائی بھی نہیں دیا، کوئی بہن بھی نہیں دی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جس طرح موسیٰ کے بعد ان کے بھائی ہارون نبی تھے، میں بھی اپنے بھائی محمد کے بعد نبی ہوں۔ رب العالمین نے سارے رستوں کو بند کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین سب سے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ خاتم المرسلین نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ سلسلہ رسالت پر مہر لگانے والے ہیں، فرمایا سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والے ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ اس لیے کہ رسالت منصب جو ہے وہ نبوت سے بلند ہے۔ نبی تو لا تعداد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن رسول صرف 315 ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر نبی ہر رسول نبی ضرور ہے، اور نبی اپنے سے پہلے رسول جو گزر چکے ہوتے تھے انہی کی رسالت کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی نبی جو رسول تھے ان کے تابع ہوتے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے، ان کے تابع تھے۔ فرمایا خاتم النبیین ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو رسول کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مخصوص کیا تھا، کسی کے لیے جگہ مخصوص کی تھی، کسی کے لیے افراد مخصوص کیے تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں ختم کر کے حکم دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی قل یا ایھا الناس، اے نبی فرما دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نہ میرے لیے علاقہ مخصوص ہے، نہ افراد مخصوص ہیں، نہ وقت مخصوص ہے، نہ جگہ مخصوص ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب قیامت تک جو بھی آئے گا اس کے لیے میں ہی نبی ہوں، میں ہی رسول ہوں، میری ہی رسالت پر چلے گا، میری ہی رسالت پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پہلے نبی علاقہ، افراد، جگہ، وقت مخصوص ہے، صرف ان لوگوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو اتنی دیر تک ڈرانا یا خوشخبریاں دینی ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا، اس لیے کہ اب خاتم النبیین آ گئے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اب تمام لوگوں کی طرف میں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی نے اپنی رسالت کی تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا، کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا
بھائی میرا دین مکمل ہو چکا ہے سوائے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک یہودی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہماری کتاب تورات میں اتری ہوتی تو جس دن وہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ امیر المومنین نے پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی چیز کی گنجائش اسلام میں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ امیر المومنین فرمانے لگے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ یوم عرفہ کے دن آیت نازل ہوئی تھی، وہ پہلے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ معلوم ہوا کسی نبی نے اس سے پہلے اپنے دین کے تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا، بلکہ ہر نبی اپنے بعد ایک عظیم شخصیت کی تشریف آوری کی بشارت دے کر گیا ہے۔ ہر نبی یہ کہہ کر گیا ہے کہ میرے بعد ایک بڑی عظیم ہستی آنے والی ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ اگر حواریوں نے پوچھا جس کے متعلق آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اس کی جوتی کے تسمے سیدھے کرنے کا موقع مل جائے تو یہ مجھے عیسیٰ کے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ حواریوں نے کہا اللہ کے نبی جس کے متعلق آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ اتنا عظیم انسان ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام محمد، اور ایک جگہ پر انجیل برنباس ہی میں ایک اور فصل میں غالباً 22 نمبر فصل میں فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ یعنی ہر نبی تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، صحف موسیٰ ابراہیم پڑھ لیں، عہد نامہ قدیم اور جدید اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اب بھی موجود ہیں، تحریف کے باوجود موجود ہیں۔ آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی دلیلیں، دلائل اب بھی عہد نامہ قدیم و جدید میں موجود ہے، جس کو کتاب مقدس بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد عظیم ہستی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، رب العالمین نے جنت کا رستہ دکھا دیا کہ بھائی اس رستے پر چلو گے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جنت کا رستہ ہمیں مل گیا، اللہ کی رضا کا رستہ مل گیا، تو کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں۔ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، رستہ نہیں پتا، کوئی شخص آپ کو بتا دے بھائی یہ رستہ سیدھا جاتا ہے جہاں جانا ہے آپ نے وہاں پر، تو آپ کسی اور سے پوچھیں گے؟ ضرورت ہی نہیں چھوڑی اس نے بتا دیا بھائی یہ سیدھا رستہ جنت میں جا رہا ہے، یہ سیدھا رستہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جاتا ہے، تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سیدھا رستہ بتا دیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے جو جنت میں جائے گا، رب العالمین نے کسی اور کی ضرورت چھوڑی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محل بنانے والا محل بناتا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، پھر ایک شخص کو بھیجتے ہیں جاؤ بلا کر لاؤ لوگوں کو، ان سب کی دعوت ہے، آ کر یہاں دعوت کھائیں، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ آتے ہیں، اس محل میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس محل میں ایک جگہ ایسی باقی ہے جہاں پر ایک اینٹ لگنی چاہیے تھی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے محل بڑا خوبصورت ہے،
لیکن یہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی بچ گئی ہے نا، یہ بھی لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اینٹ باقی تھی وہ میں ہوں۔ اب کائنات کے رب نے وہ اینٹ لگا دی ہے، محل مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور کی ضرورت باقی نہیں۔ وہ محل نبوت کا محل تھا، اور وہ اینٹیں یعنی اینٹوں سے مراد انبیاء تھے۔ آخری اینٹ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کسی اور اینٹ کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ اللہ مکمل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، انا اول شافع ولا فخر، انا اول مشفع ولا فخر۔ لوگو انا قائد المرسلین، میں قائد المرسلین ہوں، رسولوں کا قائد ہوں، رہنما ہوں، سب سے بڑا ہوں رسولوں میں سے، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ وَلَا فَخْرَ، اس پر بھی فخر نہیں ہے مجھے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ہی سفارش کی اجازت دیں گے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفِّعٍ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول فرمائیں گے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں رسولوں میں سے سب سے بڑا ہوں۔ جب قائد آ جائے تو کسی اور کے آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے۔ جب جج آ کر بیٹھ جائے کرسی پر تو کسی اور کے آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ اب نبوت میں ختم نبوت کا تاج پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کسی اور کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ کوئی آتا آئے، نہیں آتا نہ آئے، کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اب کارروائی شروع کر کے فیصلہ سنایا جائے گا، اور کارروائی شروع ہوگی قیامت کے دن، حساب و کتاب کی، اور فیصلے سنائے جائیں گے۔ ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سلسلہ نبوت میں سے سب سے آخری نبی ہوں، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اس میں مجھے یاد آ گئی بات، ایک اور ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر اللہ کسی منصب پر بٹھا دے، کوئی ذمہ داری عطا کر دے تو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں چودھری صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں ایم پی ایم ایل اے ہوں، میں جناب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہوں، میں ڈی سی اے سی فلاں فلاں ہوں، اور سب سے بڑا منصب اس دنیا میں منصب نبوت ہے، اور منصب نبوت میں سے بھی سب سے بڑا منصب خاتم النبیین ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور آپ نے فرمایا ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اور زبان مبارک سے یہ نکل رہا ہے ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کی قیامت کے دن اجازت دیں گے، اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستی کا گوشت لایا گیا۔ آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی دستی کا گوشت لا کر گھر میں بنایا کریں، وہ کھایا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے طور پر، کہ ہمارے نبی کو دستی کا گوشت پسند تھا، آپ آج نبی کی محبت میں ہم نے بھی دستی کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ ایک دو لقمے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا قیامت کے دن
تمام انسانوں کا میں سردار ہوں، تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ بہت سخت دن ہے میرے بزرگوں قیامت کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہیں گے ایک دوسرے کو کہ تم دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہے، آج کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی میں ہے، چلو مل کر کسی کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے، آج ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، اس دن کی سختی سے جان چھوٹ جائے۔ لوگ مل کر اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور خصوصی روح پھونکی ہے آپ نے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ابو البشر بھی ہیں، ہمارے یعنی پوری انسانیت کے باپ بھی ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، اس دن کی سختی سے جان چھوٹ جائے، حساب و کتاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام فرمائیں گے جتنا آج میرا رب غصے میں ہے، اس سے پہلے اتنا کہ کبھی بھی غصے میں نہیں ہوا تھا، مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اور میں اس کے پاس چلا گیا تھا، اس لیے آج مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ نوح کے پاس اس کو بہت سفارش کر دیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہہ دیا آدم میں نے تجھے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو کیوں گیا تھا، پہلے تو بتانا، تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام سے آ کر عرض کریں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدًا شکورا یعنی میرا شکر گزار بندہ فرمایا ہے، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے جتنا آج اللہ غصے میں ہے اتنا اس سے پہلے نہیں تھا، اللہ نے مجھے ایک دعا کی اجازت دی تھی اور وہ میں نے اپنے قوم کے خلاف کر لی، اس لیے مجھے تو اپنی پڑی ہے، جاؤ اللہ کے نبی ابراہیم کے پاس۔ یعنی اگر اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا تجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، تو نے اپنی قوم کے حق میں دعا کرنی تھی، خلاف کیوں کیا، بد دعا کیوں کیا، پہلے تو جواب دے، تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ جاؤ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، ہماری سفارش کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے اور ساتھ یہ کہیں گے کہ میں نے 3 خلاف باتیں کی تھی، اس لیے مجھے آج اپنی پڑی ہے، جاؤ اللہ کے نبی موسیٰ کے پاس۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھی عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے جتنا آج اللہ غصے میں ہے، اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں تھا، مجھے حق حاصل نہیں تھا کہ میں کسی کو قتل کروں، میں نے مکہ مار کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس لیے آج مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ اللہ کے نبی عیسیٰ کے پاس۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، یہ قیامت کے دن کا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لوگ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح اللہ فرمایا ہے، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ہماری سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن سے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لے، اس دن سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جتنا آج اللہ غصے میں ہے اتنا اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اس سے آگے اپنا کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، جس طرح آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہم التحیۃ و تسلیم نے پیش کیا تھا۔ اور ساتھ کہیں گے آج اگر کسی نے سفارش کرنی ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، انت رسول اللہ و خاتم النبیین،
آپ اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کا اقرار تو قیامت والے دن بھی کرنا پڑے گا۔ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں، اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے لے، اس دن کی سختی سے جان چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں سکھائے ہوں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، میں سفارش کروں گا۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول بھی ہیں، سب سے آخری نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے، جو آئے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ ایک روایت میں آتا بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 40 دجال اور کذاب آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، مکر و فریب کریں گے، خود کو نبی سمجھیں گے لیکن ہوں گے کچھ بھی نہیں، اور اگر کوئی دعویٰ کرے میں بھی نبی ہوں تو ہمیں دلیلیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس سے تصدیقیں لینے کی ضرورت نہیں، اس سے ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اس نے کہا تھا۔ لشکر بھیجے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا، فرمایا جاؤ یا آج محمد عربی کے غلام زندہ رہیں گے یا یہ زندہ رہے گا۔ کوئی دلیل نہیں پوچھی اس سے، کوئی تصدیقیں طلب نہیں کی اس سے کوئی دلائل طلب نہیں کیے، بس ایک ہی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تلواریں، وہی اس کا فیصلہ کریں۔ جو آ کر دعویٰ کرے کوئی دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں اس سے، حکم یہ ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے کہ بس تمہاری تلواریں اس کا فیصلہ کر دیں۔ اسود عنسی اور اسی طرح اور بھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تلواروں نے فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اندر پختہ کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور آپ کی سنت پر آپ کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔